سیاسی ذرا بات کر لیتے ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ جی جو پیپلز پارٹی ہے، کل ان کے سینئر رہنما بیٹھے، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے ایک بار پھر خدشات کا اظہار کیا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے، الیکشن کی تاریخ کیوں نہیں دی جا رہی ہے۔ اور ویسے خواجہ آصف اکثر و بیشتر بیانات دے رہے ہیں، اب وہ یہ کہتے ہیں جی جنوری کے آخری ہفتے میں عام انتخابات ہو جائیں گے۔ اور نگراں وزیر اعظم بھی آپ کو یاد ہے کل کا ان کا بیان، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھائی چاہے 2 گھنٹے ہو یا بس کچھ دن ہو، ہم نے بس جانا ہے، تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم یہاں پر رہنے آئیں۔ لیکن پیپلز پارٹی جس میں اہم رہنما یہ کہتے ہیں کہ جی جمہوریت ملک اور عوام کے لیے اچھا ہے، جتنی جلد انتخابات ہو تاکہ لوگوں کے اندر جو شکوک و شبہات ہیں وہ ختم ہو، اور ساتھ ہی انہوں نے شکایتیں بھی کی۔ سابق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں جی الیکشن کمیشن پہ کین چوز نہ کرے، اور کیا کیئر ٹیکر ہونے چاہیے، یہ سوال اٹھتا ہے۔ اصل بات یہ ہے، لیکن اب یہ آئین میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا کہاں سے، اس کی ضرورت کیا پڑی؟ اگر الیکشن کمیشن نے ہی سب کچھ کرنا تھا تو پھر اسی کو اتنا امپاور کر دیا جاتا، اور جو حکومت جا رہی ہوتی بھلے اس کو معطل کر دیا جاتا، لیکن الیکشن کمیشن ساری ذمہ داریاں نبھاتا۔ تو یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، یہ وہ کہتے ہیں نا کہ جس طریقے سے کوئی بھی کام کرنے کے لیے وزارتیں اپنی موجود ہوتی ہیں، لیکن اسپیشل کمیٹیاں بھی بنا دی جاتی ہیں۔ لیکن بہرحال بہت کچھ ہو رہا ہے، تو ذرا سیاسی جماعتوں کا موقف جان لیتے ہیں۔ اچھا، ویسے تو الزام لگتا رہتا ہے کہ جی فلاں نے اتنی باریاں لے لیں، نون لیگ نے اتنی باریاں لے لیں، پیپلز پارٹی نے اتنی باریاں لے لیں، لیکن ایک جماعت نئی بنی ہے جس کے رہنما تو شاید مختلف جماعتوں میں رہتے ہوئے باریاں لے چکے ہیں، لیکن بطور پارٹی اس کی پہلی باری ہے اگر حکومت میں آئے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں استحکام پاکستان پارٹی کی رہنما فردوس عاشق آوان صاحبہ۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس اینڈ اے ویری گڈ مارننگ۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ بعض سیاسی جماعتیں تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں، پیپلز پارٹی ان میں سر فہرست ہے، پھر نون لیگ کے احسن اقبال صاحب کی جانب سے بھی ایک مطالبہ اس اعتبار سے سامنے آیا۔ آپ کی جماعت کا اس حوالے سے ظاہر ہے کہ اس سے پہلے تو موقف یہی آتا رہا ہے کہ رائٹ ٹائم ہونا چاہیے، بٹ از دس دا رائٹ ٹائم اور وٹ کوڈ بی دا رائٹ ٹائم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، الیکشن ایک مرحلہ وار اس انعقاد کی طرف بڑھ رہا ہے، اور جو حلقہ بندیوں کے بعد الیکشن کمیشن کی طرف سے فہرست لگی ہے، میں پر امید ہوں کہ اس کے اوپر جو اعتراضات اور پھر پٹیشنز آئی ہیں اور اس پہ بینچ جو بنا ہے وہ حتمی طور پہ اس کے جلد از جلد فیصلے کر کے تو ایک حتمی لسٹ جو ہی لگ جائے گی، اس کے بعد 90 دن کے اندر اندر اس کا اعلان ہوگا، اور مجھے فیبرری میں الیکشن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ الیکشن کے علاوہ پاکستان کو آگے لے کے چلنے کا نہ کوئی اور رستہ ہے، اور ہر طرف جو اندھیرے، غیر یقینی صورتحال، افراتفری، اس ساری ناامیدی کو صرف الیکشن کی کرنیں اور روشنی جو ہے وہ امید میں بدل سکتی ہے۔ فردوس آپ یہ بھی ذرا بتائیں، آج کل بڑا چرچا ہے لیول پلائنگ فیلڈ کا، پہلے نون لیگ کرتی تھی، پھر اب وہ کہہ رہے ہیں جی اب جو ہمیں ایکسس ہماری ہو گئی ہے، ہم آ گئے ہیں، تو یہ لیول پلائنگ فیلڈ ہی ہے۔ پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے یہ بات، آپ کی اس پہ اوور آل رائے کیا ہے جو سیاسی جماعتیں ہیں جب لیول پلائنگ فیلڈ کی بات کرتی ہیں؟ استحکام پاکستان پارٹی کا ایون فیلڈ اور لیول پلینگ فیلڈ دونوں سے مقابلہ ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں عوام کے اندر جب جانا ہے تو عوام یہ چاہتی ہے کہ اس کے جو قیادت ہے یا اس کے ساتھ کام کرنے والے دن رات اس کے دکھ میں، غم میں، پریشانی میں، خوشی میں شامل ہونے والے جو لوگ ہیں ان کو میرٹ پہ حق ملے۔ تو میں بھی پر امید ہوں کہ جو الیکشن ہے وہ الٹیمیٹلی اس کے اندر جو ہے وہ ایک رول آف لا کو انشور کیا جائے گا۔ کوئی الیکشن کمیشن جو ہے وہ جھکاؤ اپنا کسی طرح بھی کسی سیاسی جماعت کی طرف نہیں کرے گا، اور جو صاف شفاف اور منصفانہ الیکشن ہے اس کو یقینی بنانا جو الیکشن کمیشن کی آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے اس کو وہ پورا کر کے عوام کی عدالت میں سرخرو ہوگا۔ اچھا، یہ بھی فرمائیے گا کہ اس وقت وفاق میں نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی دونوں دعوے کر رہے ہیں حکومت بنانے کے، تو آپ ایسی صورتحال میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ ہم ان جماعتوں کے حریف بن کے الیکشن لڑیں گے، ہم اپنے بازو آزمائیں گے،
ہم کسی کی بیساکھیوں کی بجائے عوامی طاقت پہ انحصار کریں گے اور اپنے اپنے حلقے کے اندر ہم اس سیاسی اکھاڑے کے اندر اپنے داؤ پیچ دکھا کے اپنے مخالفین کو چاروں شانے چت کریں گے. اور شاہین نشان جو ہے وہ اونچی پرواز کا نشان ہے، اور شاہین جو ہے وہ ہمیشہ اونچی پرواز کے ساتھ بلندیوں کی طرف بڑھتا ہے، اور انشاءاللہ ہمارے جو اہداف ہیں وہ بھی بلند ہیں اور ہم اچھے نتائج لیں گے. جو آپ نے کہا کہ کس جماعت کی طرف ہمارا جھکاؤ ہوگا، تو ہم ترب کا وہ پتہ ہوں گے کہ جس کے بغیر کوئی بھی حکومت نہیں بن سکے گی، اور انشاءاللہ ہمارے پاس ایک ایسا واضح مینڈیٹ ہوگا کہ ہم لیڈنگ رول ادا کریں گے. اچھا یہ بتا دیں کہ صاحب جماعتیں جو ہوتی ہیں انتخابات سے پہلے بڑی ان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ گہما گہمی ہوتی ہے اور صف بندی ہو رہی ہوتی ہے. پنجاب بڑا اہم الیکشن مانا جاتا ہے، جس کے پنجاب میں میجورٹی آ جائے اس کی پوزیشن بڑی اچھی ہو جاتی ہے. آپ اپنی پوزیشن بطور پارٹی کیا دیکھ رہی ہیں؟ کتنا آپ لوگ اس آنے والے انتخابات میں کچھ خاطر خواہ کامیابی حاصل کر سکیں گے؟ پنجاب میں انشاءاللہ کانٹے دار مقابلے ہوں گے ہمارے، اور ہر سیٹ پہ ہمارا کینڈیڈیٹ الیکشن لڑے گا، اور الٹیمیٹلی ہماری جو پارٹی کا مینیفیسٹو ہے، اچھا، اور پارٹی کا جو ایک عوام دوست رویہ ہے، اور جو پارٹی کا ایک جو ہے وہ مسلسل اپنی قیادت جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب کی وزاداری ہے، رکھ رکھا ہوا ہے، سیاسی کھلاڑی جو ہے ان کی طرف دیکھیں گے، اور انشاءاللہ عوام جو ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی کو یہ موقع اس لیے دے گی کہ آزمائے ہوں کو وہ دوبارہ نہیں آزمائیں گے، اور ہمیں چانس ملے گا تو ہم اپنے منشور پہ عمل کر کے عوام کی عدالت میں سرخرو ہوں گے. ٹھیک ہے، چلیں جی، تھینک یو سو مچ. فردوس عاشق اوان کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں عوام آزمائے ہوں کو پھر سے نہیں آزمائیں گے.